شمس الهداية واليقين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. ایک تیرا جمال ہے زینت محفل حیات، دونوں جہاں کی رونقیں ہیں تیرے حسن کی زکات، تیری جبیں سے آشکار مرتبے ذات کا فروغ اور تیرے کوچے کا غبار سرمۂ چشمے کائنات، چہرہ کشا کرم تیرا قاف کا حقیقہ، لطف تیرا کرشمہ سنج کعبہ سے کعبہ سومنات. تیرے سلام کے لیے گلشن قدس کے طیور گھوم رہے ہیں، ڈال ڈال جھوم رہے ہیں پاک رات. دیکھتے ہی تیرا جلال کفر کی سب الٹ گئی، جھک گئی گردن حبل اور ٹوٹ گیا دل سمیلات. آنکھ دیکھی اشارے سے تو نے مان بدل دیے، ذہن کے سب تصورات قلب کے سب تاثرات، چم و چگوناؤ چراتا و اجاؤ واتا بگے، حل کیے ایک بات میں تو نے یہ سرمدی نکات. غیر کو خیش کر دیا، نیش میں نوش کر دیا، پل میں درست کر دیے بگڑے ہوئے تعلقات. کیا ہی وہ اختلافات ڈھل گئے جس میں ایک ساتھ لندن و پیرس و دمشق، پیکر و دہلی و ہرات. اثر لو کیا گیا دودھ آدم ارجمن، اٹھ گئی سید خون و رنگ مٹ گیا فرق نسل و ذات. شان خدائے پاک تھی یسرفیوں کی سادگی جس پہ نثار ہو گئے سب اجمی تکلفات. تیری ثنا میں ترجبہ ہو گیا جو میری طرح، اس کے قلم میں آ گئی شان روانی فرات. درود شریف. اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قابل صدر احترام صدر محترم جانشین ولی ریگستان ولی اللہ ابن ولی اللہ حضرت مولانا حبیب اللہ جمعیت علماء راجستھان کے صدر و دیگر قابل صد احترام علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، اسلامی ماں بہنوں اور غیور نوجوانوں، اللہ رب العزت کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے ہمیں ایک دینی ادارے میں اپنے گھر میں دین کی نسبت سے، قرآن کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. ماشاءاللہ آپ کا جو پروگرام تھا میں نے چند کڑیاں سنی، اس سے اندازہ ہوا بہت ہی بہترین رہا، دل نشین رہا. اس میں کوئی تسنع نہیں ہے، جو ہے آپ سب نے سنا ہے پرجوش تقاریر اور سحر آفرین اور مشرور کن اور مشہور کن نعت و نظم مکالمے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کے پیچھے ان کے اساتذہ کی انتھک کوششیں ہیں اور رات دن کی محنتیں ہیں. اللہ سب کو دونوں جہاں میں بہترین بدلہ عطا فرمائے. ان بچوں کو دونوں جہاں کی ترقیات سے امکنار فرمائے اور اس ادارے کی روشنی کو اور زیادہ حد نگاہ سے بھی زیادہ وسیع فرمائے. وقت مختصر ہے، آج ہم قرآن کی نسبت سے جمع ہیں. ہم سب کے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ قرآن کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں. مبارکباد دوں گا ان بچوں کو، ان کے اساتذہ کو اور ان کے والدین کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کا بچہ قرآن پڑھ جاتا ہے
تو صرف وہی فضیلت نہیں پاتا بلکہ اس کے ماں باپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ وہ دولت ہے قرآن کریم خود دولت ہے۔ میں کہا کرتا ہوں خطابت کے انداز میں نہیں آؤں گا، لیکن کہتا ہوں کہ قرآن کے بارے میں کیا بیان کروں کہ قرآن تو خود بیان ہے، قرآن خود بیان ہے، قرآن تبیان ہے، قرآن برہان ہے، قرآن فرقان ہے، قرآن ایمان ہے، قرآن احسان ہے، قرآن پہ ہمارا ایمان ہے، قرآن ہماری شان ہے۔ نازل کرنے والا رب رحمان ہے، جن پر نازل ہوا ہے وہ نبی آخر الزمان ہے، اور جبریل تو واسطہ درمیان ہے، اور قرآن خود خدا کی زبان ہے، یہ صحابہ کا ترجمان ہے، اور قرآن جس مہینے میں آیا وہ رمضان ہے، جو اسے مان لے وہ مسلمان ہے۔ تو قرآن کریم یہ بہت بڑی دولت ہے، عظمت ہے، دولت ہے، رفعت ہے، شوکت ہے، مکانت ہے۔ اور قرآن کریم اتنی بڑی دولت ہے کہ قرآن نے خود کہا، اللہ نے خود کہا کہ جس کو یہ دولت مل جائے فَبِذَٰلِکَ فَلْيَفْرَحُوا، اس کو خوش ہو جانا چاہیے، ورنہ قرآن بڑے پیرس کے ساتھ حکم دیتا ہے لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اترایا مت کرو، اترانا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن فرمایا جب تمہیں قرآن کی دولت مل جائے تو وقت میں آ جایا کرو، ناز میں آ جایا کرو۔ فَبِذَٰلِکَ فَلْيَفْرَحُوا، ارے اس دولت پہ تمہیں خوش ہو جانا چاہیے، وہ خیر مما یجمعون، اس لیے کہ یہ دولت وہ دولت ہے ان تمام دولتوں سے بہتر ہے جس کو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم بہت بڑی دولت ہے۔ اپنے بچوں کو، چاہے بچہ لڑکا ہو یا لڑکی، کوئی بچہ قرآن پڑھے بغیر نہ رہے، اور قرآن صرف عبارت کے پڑھنے تک محدود رہی، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے تلاوت کی بھی۔ ایک ایک حرف پہ گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور آگے رمضان آ رہا ہے۔ علامہ عبدالشکور الدین پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان قرآن میں آیا اور قرآن رمضان میں آیا، یعنی رمضان کا ذکر قرآن میں آیا۔ آپ خود قرآن سے پوچھیں کہ قرآن تو آیا کہاں سے ہے، تو قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں تو رب العالمین کی طرف سے آیا ہوں، کسی انسان کا کلام نہیں ہوں۔ ارے تجھے لایا کون ہے؟ کہتا ہے نزل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، مجھے جبریل امین لے کر آیا ہے، مجھے کوئی چھوٹا موٹا فرشتہ نہیں لایا، مجھے جبریل امین لے کر آیا ہے۔ قرآن بتا تو اترا کہاں تھا، وہ کون سا پہاڑ تھا، وہ کون سا صحرا تھا، کس جگہ پہ نازل ہوا؟ قرآن کہتا ہے پہاڑوں میں کہاں اتنی طاقت کے میرا بوجھ برداشت کر سکے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اللہ نے فرمایا اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے تو قرآن اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو کہاں اترا تو؟ جب دھرتی نے انکار کر دیا، آسمان نے انکار کر دیا، پہاڑوں نے انکار کر دیا، قرآن کہتا ہے علی قلبک لتکون من المنذرین، میں تو رحمت للعالمین کے سینے میں آیا ہوں۔ ہاں وہ سینہ، وہ رحمت کا خزینہ جس کی وسعت آسمانوں سے زیادہ ہے، جس کی بلندی آسمانوں سے زیادہ، جس کی وسعت دھرتی سے زیادہ، جس کی مضبوطی پہاڑوں سے زیادہ، اس قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن آیا تو وہ قرآن جو جلالی تھا جوالی بن گیا۔ قرآن میں جلال تھا